کیا حال ہے سارے بچوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ لوگوں کو بہت یاد کر رہی تھی، اسی لیے تو آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے ایک بہت اچھے بچے حمزہ کو کہنا تھا تھینک یو۔ حمزہ، میں نے آپ کی تصویر دیکھی، آپ اتنے پیارے لگ رہے تھے کلر کرتے ہوئے، اور اتنے اچھے کلر، یہ تو خالہ کو بھی نہیں آتے، حالانکہ میں آپ سے بڑی ہوں، پھر بھی مجھے کلر نہیں آتے اتنے اچھے۔ اگر میں کبھی کیلیفورنیا آئی نا آپ کے گھر، آپ نے مجھے سکھانے ہیں پلیز، ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ کبھی میرے گھر یہاں آئے تو آپ مجھے سکھا دینا انشاءاللہ تعالی۔ حمزہ کے علاوہ کون سے اچھے بچے ہیں ہمارے پاس؟ اے نقصاف کر لی لگا لی۔ اچھا بچہ فہد، اچھی بچی مہر، اچھی بچی کرن، اور اچھا بچہ شبیر، اچھا بچہ حیدر، اور اچھا بچہ اسامہ، اچھی بچی فائقہ، اچھی بچی انیلا باجی، اور اچھی بچی عروسہ۔ کیسے ہیں سارے بچے؟ ہر دفعہ ہمارے پاس تھوڑے سے اور نئے بچے آتے ہیں اور پرانے والے بچے بھی ہوتے ہیں، ہم سب گپے مارتے ہیں۔ اور ہاں، اچھا بچہ ڈینیل ٹائگر اور اچھا بچہ فنی بنی اور ڈینیل ٹائگر اوپر بیٹھے رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم نے بھی کہانی سننی ہے، ہم نے بھی کہانی سننی ہے۔ تو میں نے کہا اوکے، آپ بھی آ جاؤ، میں آپ کو بھی کہانی سنا دیتی ہوں۔ آج کی کہانی کس کے بارے میں ہے؟ ایک اچھی سی بچی مشی کے بارے میں۔ بچے تو سارے اچھے ہوتے ہیں، 1 ہوں یا 10، 5 ہوں یا 10 ہوں، بچے سب اچھے ہوتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کو ساری باتیں تو نہیں آتی، کوئی بات آتی ہے، کوئی بات نہیں آتی۔ جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے جیسے آمنہ خالہ ہیں، بڑی ہیں، اور زینب اور ہاشم بھائی اور عبداللہ بھائی چھوٹے ہیں، تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ یہ کام ایسے، یہ بات ایسے، ایسے ویسے کر کے بتاتی رہتی ہوں۔ تو اسی طرح بڑوں کو بتانا پڑتا ہے۔ تو مشی بہت اچھی بچی تھی، ابھی تک اس کو ایک بات نہیں پتا تھی جو بڑوں کو ابھی سکھانی تھی، آج سکھائیں گے وہ کہانی میں۔ بات یہ تھی کہ دوسروں کی باتوں میں خواہ مخواہ ٹانگ نہیں اڑاتے۔ کتنی مشکل بات بولی نا آمنہ خالہ نے، خواہ مخواہ ٹانگ۔ خواہ مخواہ کا مطلب ہوتا ہے جب کسی بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ایویں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کہتے ہیں خواہ مخواہ۔ ضرورت نہیں تھی، we didn't have to do it، لیکن ہم پھر بھی کر لیتے ہیں۔ اور ٹانگ اڑانا کیا ہوتا ہے؟ وہی کسی کی بات میں گھسنا، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی کروں، مجھے بھی دینا۔ بھئی آپ کو نہیں ہے ضرورت، کبھی کبھی ایسے لوگ کرتے ہیں نا۔ تبھی مشی چھوٹی تھی، اس کو نہیں پتا تھا۔ تو کیا ہوا، ایک دن رات کو مشی اپنی دادی امی سے کہانی سن رہی تھی۔ دادی امی مشی کو کہانی سنا رہی تھی ایک چوہے کی۔ دادی امی نے کہا ایک چوہا تھا، تو مشی کہتی ہے کس رنگ کا چوہا تھا؟ دادی امی نے کہا سفید رنگ کا، وائٹ رنگ کا۔ اس نے کہا بڑا تھا کہ چھوٹا؟ دادی امی نے کہا بیٹا چھوٹا چوہا تھا۔ تو پھر وہ جو چوہا تھا، کہتی نہیں پہلے مجھے بتائے وہ چوہا کہاں رہتا تھا؟ تو دادی امی نے اسے بڑے آرام سے اور پیار سے گودی میں بٹھایا اور کہا مشی بیٹا آپ پہلے مجھے نا اپنی بات مکمل کرنے دیں، کمپلیٹ کرنے دیں۔ اگر آپ ایسی بات کاٹتی رہیں گی نا تو صبح تک ہماری کہانی ختم نہیں ہوگی، پھر سو گی کب آپ؟ اس نے کہا لیکن آپ مجھے پہلے بتائیں تو صحیح نا۔ اس کی دادی امی نے کہا دیکھو میں نے آپ کو یہ ساری باتیں کہانی میں بتانی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ۔ اگر آپ سن لیں نا آپ دونوں، اگر آپ پہلے سے ہی میری بات کاٹنے لگ جائیں گے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے کہا اچھا چپ۔ پھر وہ منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھ گئی، اور دادی امی نے اسے کہانی پوری چوہے کی سنائی۔ وہ کسی اور دن سناؤں گی میں آپ کو کہ وہ کون سی کہانی تھی جو مشی کو اس کی دادی امی نے سنائی تھی۔ پھر مشی کو سمجھ آ گئی کہ دادی امی جب مجھے کچھ کہانی سنا رہی ہوں تو مجھے نہیں بولنا ہوتا، جب بعد میں سوال پوچھ سکتے ہیں نا۔ اگر آپ کو بھی آمنہ خالہ کی کہانی میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ بعد میں پوچھ لیں کہ یہ کیسے ہوا تھا، لیکن بول رہا ہوتا تب تو بیچ میں بات نہیں کاٹتے، ٹانگ تو نہیں اڑاتے نا دوسروں کی باتوں میں۔ صبح کو کیا ہوا، وہ اچھی بچی مشی اٹھی، اس نے کھانا کھایا، ناشتہ کیا، اور دودھ کا پورا بڑا والا گلاس بھی کٹ 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 کر کے پیا۔ اسی ٹائم اس کی امی کا فون بجا۔
اس کی امی نے فون اٹھا کے کہا ہیلو، تو وہاں پہ السلام علیکم انہوں نے کہا نا، وہاں پہ جو دوسری طرف فون پہ تھے ان سے السلام علیکم. مشی بھاگی بھاگی ہے، امی کس کا فون ہے؟ اب امی تو فون پہ بات کری تھی، انہوں نے ریسیور پہ ہاتھ رکھ کے کہا مشی بیٹا آپ کی خالہ کا فون ہے. مشی نے کہا امی کون سی خالہ کا فون ہے؟ امی نے کہا مشی آمنہ خالہ کا فون ہے، آپ تھوڑی سی بات کرنے دیں. مشی کہتی امی وہ کہاں سے فون کر رہی ہیں آپ کو؟ مشی کی امی نے کہا مشی بیٹا آپ جا کے کھیلیں، میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں. مشی نے کہا اور وہ چلی گئی. بعد میں مشی کی امی ماما نے بھی یہی کہا اسے مشی بیٹا میں فون پہ بات کر رہی تھی، اب میں آپ سے بات کروں یا خالہ سے بات کر رہی ہوں، آپ پھر بیچ میں ٹانگ اڑا رہی ہیں. اس نے کہا میں ٹانگ اڑانا کیا ہوتا ہے، میری ٹانگ تو یہیں پہ ہے. اس کی امی ہنسنے لگی، کہتی ہیں مشی ٹانگ اڑانے کا مطلب ہوتا ہے میں خالہ سے بات کر رہی تھی، آپ ابھی مجھ سے بات نہ کریں گے تو پھر مینرز نہیں ہے نا کہ میں بات کر رہی ہوں اور آپ بیچ میں گھسی چلی جا رہی ہیں، پہلے مجھے ان سے تو پوچھنے دیں نا جب دو لوگ بات کریں. اس نے کہا اچھا آئندہ نہیں کروں گی. پھر کیا ہوا، مشی شام کو باہر کھیلنے گئی. وہاں پہ اس کے دو نیبرز کے جو ساتھ والے گھر میں دوست رہتے تھے نا وہ بھی آئے ہوئے تھے، دو بچیاں. وہ دونوں بچیاں جو تھیں نا وہ اپنی باتیں کر رہی تھی. مشی بھاگی بھاگی یہ کہتی کیا باتیں کر رہے ہو؟ نے کہا ہم اپنی اسکول کی ہوم ورک کی بات کر رہے ہیں. مشی نے کہا مجھے بھی بتاؤ. تو وہ بچیاں کہتی ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ ہمارے اسکول میں تو ہوم ورک نہیں کرتی نا، آپ تو دوسرے اسکول میں جاتی ہو، ایک منٹ ہم ابھی آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، پہلے ہم ہوم ورک کی بات کر لیں. مشی نے کہا نہیں مجھے بھی بتاؤ مجھے بھی بتاؤ. انہوں نے کہا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے اس ہوم ورک کا؟ تو مشی کہتی نہیں بتاؤ 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 بتاؤ. ان دونوں نے کان پہ ہاتھ رکھے اور بھاگ گئے، کان پک گئے تھے نا، بھاگ گئی. مشی حیران کہ کیوں بھاگ گئے، میں تو ان سے کوئی ایسی تو نہیں پوچھ رہی تھی نا، میرا بھی دل چاہ رہا تھا، میں ان کی دوست ہوں. اب بڑوں سے تو میں نے نہیں بات کی، دادی امی نے سمجھایا، میں نے دادی امی سے نہیں بات کی جب وہ بات کر رہی تھیں، اور امی نے جب سمجھایا تو میں سمجھ گئی، لیکن یہ تو میرے جتنے میرے دوست ہیں. اگلے دن جب مشی کھیلنے گئی دونوں بچیاں پھر بھاگ گئیں، اس سے بات ہی نہیں کری. اب مشی اداس بیٹھی تھی، رو رہی تھی. تو کیا ہوا، اس کے ابو اسی ٹائم آفس سے واپس آ رہے تھے نا، تو اس کے ابو نے کہا مشی سے مشی بیٹا آپ اتنی اداس کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو مشی نے کہا پتہ نہیں میری دوست مجھ سے کھیل ہی نہیں رہے ہیں، حالانکہ میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا. اس کے ابو نے کہا اور انہوں نے دونوں بچوں کو، وہ سائٹ پہ کھیل رہے تھے نا، مشی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ان دونوں بچیوں کو بلایا ادھر آؤ بیٹا. دونوں بیٹیاں آ گئیں. اس کے ابو نے کہا مشی کے ابو نے بیٹا آپ لوگوں کو کیا بات ہے، مشی کی کوئی بات بری لگی ہے جو آپ اس سے نہیں کھیل رہے ہیں؟ تو دونوں بچیوں نے کہا انکل مشی ہماری ہر بات میں ٹانگ اڑا دیتی ہے، ہم کوئی بھی بات کہتے ہیں وہ ہمیں بولنے نہیں دیتی، خود بولنے لگ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو، مجھے بھی بتاؤ مجھے بھی بتاؤ. اب ساری باتیں تو مشی کے کام کی نہیں ہوتی نا. مشی نے کہا یہ بات آپ کو میری بری لگی تھی، لیکن آپ تو میری دوست ہیں، آپ مجھ سے بڑی تو نہیں ہیں. تو اس کے ابو نے کہا اچھا دیکھو اب آپ دونوں لوگوں کو ایک بات سمجھنی ہے، آپ دونوں بچیوں کو یہ سمجھنا ہے اگر آپ کو کسی کی کوئی بات صحیح نہیں لگتی تو ہم بھاگ نہیں جاتے، آرام سے پیار سے ان کو بتاتے ہیں. دیکھیں مشی کی یہی والی بات جب اس کی امی کو اور دادی کو اچھی نہیں لگی تھی، انہوں نے سمجھایا تھا، مشی کو سمجھ آ گئی، تو ان کے ساتھ وہ ایسے نہیں کرتی. لیکن آپ کو اسے لگا آپ اس کی دوست ہیں، لیکن اگر آپ کو صحیح نہیں لگا آپ بتا دیں. اور مشی بیٹا آپ بھی سب کی باتوں میں ٹانگ نہیں اڑائیں، اگر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ بات پتہ کرنے کی تو آپ نہ پوچھیں، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا. تو مشی کہتی لیکن ابو آپ تو کہہ رہے تھے سوال پوچھنا، کویسچن پوچھنا اچھی بات ہوتی ہے. تو اس کے ابو نے کہا بالکل صحیح بات ہے، سوال پوچھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ ہم سوال پوچھنے سے چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں خود یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سوال پوچھیں گے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں اس سے کچھ ہم سیکھیں گے. اگر نہیں سیکھیں گے تو وہ سوال نہیں پوچھتے. ایویں خواہ مخواہ میں ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، خواہ مخواہ بلا وجہ، اور دوسروں کو بھی لگتا ہے کہ ہم ٹانگ اڑا رہے ہیں، نوزی جراف ہیں. نوزی جراف پتہ ہے کیا ہوتا ہے، میں دکھاؤں گی، میرے پاس نوزی جراف بھی ہے. تو پھر اس کو سمجھ آ گئی مشی کو بھی یہ بات، اور مشی نے کہا اوکے آئندہ میں ایسے نہیں کروں گی. اور اب اس نے بھی سوری بول دیا. اس کی فرینڈس کو بھی سمجھ آ گئی کہ جب ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو.
دونوں فرینڈس نے بھی مشی کو سوری بولا اور سب دوبارہ کھیلنے لگے اور اس کے ابو نے خوش ہو کے ان تینوں کو ایک ایک چھوٹی والی چاکلیٹ بھی دی. کہانی ختم. چلیں اب میں آپ سے دوسری ویڈیوز میں اور باتیں کروں گی. ابھی کے لیے اللہ حافظ.